قاسم پہ تلوار لگی تو انہوں نے کہا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرح بھاگے، اور جب حضرت قاسم کے سرانے پہنچے تو ان کی ایڑیاں ایسے رگڑ کھا رہی تھیں اور آخری سانس تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے آنسو نکلے۔ کہا بھتیجے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ ایسا باس پانی لینے کے لیے نکلے، جب لڑتے بھڑتے مشکیزہ لے کر واپس لوٹے تو انہوں نے جس میں لٹکایا تھا انہوں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے ادھر میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹ دیا، انہوں نے اس کو ایسے دانتوں میں چبایا، ایسے 2 ٹکڑے کر دیے۔ مدینے پہ حملہ کیا، اس میں ان کی شہادت ہوئی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے 16 پوتے پڑپوتے 16 ان کو لے کر بغداد آیا، اور ان میں جو سب سے حسین تھے اس نے جلاد کو حکم دیا اس کے سر پہ ڈنڈے مارو۔ ڈنڈے مارتا گیا، کہتا زور سے مارو، آخر خون کے فوارے چھوٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ اسی ڈنڈوں کی کربناک تکلیف میں انہوں نے شہادت کا جام پیا۔ آفت صرف آل حسین پہ نہیں آئی، آفت آل حسن پر بھی بہت بڑی آئی ہے۔ مدینے دا کتا بھی ہوئے تو ایسی جتی نہیں مارنے آئے، اہل بیت پہ تلواریں چلا رہے تھے۔ وہ کیسے انسان تھے، بھیڑیے تھے، درندے تھے۔ میں سب سے کہتا ہوں، پوری امت سے کہتا ہوں، اسوہ حسین نہیں اپناؤ گے تو نجات نہیں ہے۔ صرف محرم کے 10 دن کے لیے تو حسین ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، پوری زندگی کا نمونہ ہے۔ آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آج نہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں نہ سنی نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں امام علی نے ایسے دونوں لپ کر کے نا خون ان کا بھر لیا، اور پھر یوں اچھالا کہ یا تو راضی ہے تو سب کچھ قبول۔ نبی کی بنات، ان کے خیمے لوٹے جا رہے، ان کو ننگے اونٹوں پہ بٹھایا گیا، اور ان کو بے پرد ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ آج حسین کی بارات ہے، اس نے اپنے لہو کے تاروں سے سرخ جوڑا پہنا ہو، اپنی بوٹیوں سے گلاب کا ہار اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے، آج اس کی بارات جا رہی ہے۔ وہاں آپ نے کہا یزید، تیری بیٹیاں تو پردے میں ہوں، تیری بیویاں نوکرانیاں تو پردے میں ہوں، اور نبی کی بیٹیاں بے پردہ ہوں، تم کیا جواب دو گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بچوں، بچیوں، بیٹوں، بیٹیوں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم سے نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے، 1448۔ ہمارے نبی کو ہم سے جدا ہوئے 1437 سال ہو چکے ہیں کہ آپ کا 11 ہجری میں انتقال ہوا، اس لحاظ سے 1437 سال بنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے محرم کے مہینے کا نام رکھوایا محرم، قابل احترام مہینہ۔ اس مہینے میں 2 بڑے واقعے ہوئے ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، اور دوسرا عظیم الشان حادثہ ہے اہل بیت کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے میں بتاؤں یہ کون ہستیاں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب، میرے اللہ نے سارے آدم علیہ السلام کی نسل کو دیکھا اور اس میں سے عربوں کو الگ کیا، چھانٹا۔ ثم تخیر العرب، پھر عربوں کو چھانٹا، پرکھا۔
فاختار مضر، پھر اس میں سے مضر کی اولاد کو منتخب کیا، ثم تخیر مضر، پھر مضر کی چھانٹی کی، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو منتخب کیا۔ قریش کا اصل نام تو فہر تھا، لیکن اپنی جرت دلیری کی وجہ سے قریش کہلائے۔ ویل مچھلی کو قریش کہتے ہیں جو سمندر پہ بادشاہی کرتی ہے۔ فہر نے عرب پہ بادشاہی کی، اس لیے ان کا لقب قریش پڑا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا ثم تخیر قریش، پھر قریش کو دیکھا، پرکھا، چھانٹا، کس نے؟ اللہ نے۔ فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنو ہاشم کا انتخاب فرمایا۔ ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو اللہ نے چھانٹا۔ فاختارنی انا، اللہ نے پھر میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میں اپنی ذات اور اپنے نسب کے لحاظ سے تم سب میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ تو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کا سردار بنایا، فرشتوں کا سردار بنایا۔ آپ کی نبوت کو عالمی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ عالمین پتہ نہیں کتنے عالم ہیں، ہمارا تو علم ہی تھوڑا سا ہے۔ سب کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، سب کا رسول بنا کر بھیجا، اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین بنایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ہم پڑھتے ہیں من انفسکم، سورہ توبہ کی آخری آیت۔ میں افریقہ گیا جماعت میں، تو موریتانیہ میں قدیم عرب رہتے ہیں اور مالکی مسلک کے ہیں، وہ پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ انفس میں آپ کی ذات اور آپ کی خاندانی وجاہت کو اللہ نے واضح کیا ہے، اور انفسکم میں آپ کے حسن و جمال، آپ کے جسمانی ساخت اور آپ کی خوبصورتی اور حسن و جمال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام میرے نبی کی بیٹی، جو 4 بیٹیوں میں سب سے محبوب تھیں حضرت فاطمہ، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ آپ نے خطبہ دیا مولا علی کو سامنے بٹھا کر کہ لوگوں، میرے پاس جبریل اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ اس سے پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ نے رشتہ مانگا، آپ نے معذرت کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ مانگا، آپ نے معذرت کر دی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے فرمایا تم جاؤ، تیرے لیے ہاں ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگے میرے پاس نہ اپنا گھر ہے، نہ اپنا در ہے، نہ میرا کوئی کاروبار ہے، میں تو فقیر محض ہوں، مجھے کیسے رشتہ دیں گے؟ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ تم جاؤ، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو جب آپ تشریف لے گئے اور
جا کے چپ کر کے بیٹھ گئے، بولا نہیں گیا حیا کی وجہ سے۔ جب لوگ اٹھ گئے تو آپ نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ وہ خاموش۔ پھر آپ نے پوچھا کیا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو ان کا جی ہاں۔ تو آپ انشاءاللہ کہہ کر اٹھ گئے۔ حضرت علی باہر نکلے اور عبد الرحمن بن عوف پہ ناراض ہو گئے، دیکھو انکار ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیسے انکار ہوا؟ کہ بولے ہی کچھ نہیں، اٹھ کے چلے گئے۔ کہ کچھ کہا تھا؟ کہ انشاءاللہ کہا تھا۔ تو کہا مبارک ہو، نبی کا انشاءاللہ وہ اقرار ہوتا ہے۔ اب یہاں انشاءاللہ کیوں کہا ہے؟ حالانکہ جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن امت کو ایک سبق دینا ہے۔ آپ نے بیٹی کو بلایا، فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، میں ہاں کر دوں؟ بھائی یہ سبق دینا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پر ہم تو دیہات کے لوگ ہیں، کوئی نہیں پوچھتا بیٹیوں سے کہ تیرا رشتہ آیا ہے ہاں کر دیں، بلکہ چھپا کے مشورے کرتے ہیں بچیوں سے۔ اللہ نے شریعت میں یہ حق لڑکی اور لڑکے کو دیا ہے، وہ انکار کرے تو نافرمان نہیں، بیٹی انکار کرے تو نافرمان نہیں۔ اللہ نے یہ حق اس کو دیا ہے۔ ماں باپ اتنے جابر ہوتے ہیں بعض، بلکہ اکثر اتھے ہی کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا۔ ہماری اپنی فیملی میں ایک قریبی رشتہ ہوا تو وہ بیٹا ان کا کہا جی میں یہاں نہیں کرنا چاہتا، تو ان کے باپ نے کہا ایتھے ہی کرنا، نہیں تو میرے گھروں دفع ہو جاتے، جا اپنی کماتے اپنی کھا۔ تو یہاں یہ سبق دینے کے لیے میرے نبی نے سیدہ فاطمہ علیہ السلام کو پوچھا، فاطمہ جیسی بیٹی انکار کر سکتی ہے اور علی جیسا رشتہ ہو؟ تو آپ خاموش رہیں۔ کنواری بچی خاموش رہے تو وہ ہاں ہوتی ہے۔ تو آپ نے فوراً مولا علی کو بلایا کہ ساتھیوں کو اکٹھا کرو۔ سارا مسجد بھر گئی تو آپ نے ان کو سامنے بٹھا کر کہا لوگو، میرے پاس جبریل اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ علی، میں نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا 480 درہم مہر کے عوض فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، قبول ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی قبول ہے، اور سجدے میں گر گئے۔ اور رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ سے آخر تک دعا مانگی، میرے نبی نے آمین فرمایا۔ تو اللہ نے پہلی اولاد دی حسن۔ آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ حرب کہتے ہیں جنگجو کو۔ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے کا فرق ہے دونوں بھائیوں میں۔ حسین پیدا ہوئے، آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حسین۔ کہا نہیں، کہا جی حرب۔ حرب وہی جنگجو؟ کہا نہیں، اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام اللہ تعالیٰ نے میرے بچوں کے لیے محفوظ رکھے ہوئے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام کسی کے نہیں رکھے گئے، پہلی دفعہ میرے بچوں کے یہ نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ اور میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے، اس لیے کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة العصر فلما كان في الرابعة أقبل الحسن والحسين حتى ركبا على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم وضعهما بين يديه فحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه الأيمن والحسين على عاتقه الأيسر۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ جب چوتھی رکعت میں تھے تو حسن اور حسین آئے اور کمر پہ بیٹھ گئے۔ یہاں یہ واقعہ نقل نہیں کیا جو ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ
جب وہ دونوں شہزادے آپ کی کمر پر بیٹھے تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ سب ڈر گئے کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں بالکل پیچھے تھا تو میں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا تو حسن حسین علیہم السلام آپ کی کمر مبارک پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں خوشگپیاں کر رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ ان بچوں کو اتاروں، تو بغلوں سے اللہ کے نبی نے دیکھا ایک ہاتھ آگے جا رہا ہے، تو آپ نے ایسے روک دیے، تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو ان کو اپنے سامنے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے امام حسن کو اپنے سیدھے کندھے پہ بٹھایا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے بائیں کندھے پر بٹھایا۔ یہ محبت کی انتہا ہے، بجائے گود میں لینے کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ آگے ایک عجیب بات ہے، آپ سب کو خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، اللہ اکبر، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما ہم الحسن والحسین۔ اے لوگو، میں تمہیں بتاؤں سب سے بہترین دادا اور دادی کس کے ہیں؟ سب سے بہترین چاچا اور چاچی کس کے ہیں؟ سب سے بہترین خالہ اور خالو کس کے ہیں؟ سب سے بہترین اماں اور ابا کس کے ہیں؟ وہ حسن اور حسین علیہم السلام ہیں۔ سبحان اللہ، مزہ آ گیا۔ فرمایا کہ جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دادا ان کے، آپ نے فرمایا لوگوں کا جو نسب ہے بچوں سے چلے گا، بیٹوں سے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا، تو آپ دادا بھی ہیں، آپ نانا بھی ہیں۔ تو دونوں یہاں ترجمے صادق آتے ہیں کہ نانا ان کے یا دادا ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی دادی نانی خدیجہ بنت خویلد علیہ السلام ہیں، اور ان کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام ہیں۔ ان کے باپ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان کے چاچا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہیں۔ ان کے خالو قاسم، ان کے ماموں قاسم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کے پہلے بیٹے، اور ان کی خالہ زینب ہیں، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہیں، جو اللہ کے رسول کی بیٹیاں تھیں۔ اور جدہما فی الجنہ، ان کا دادا بھی جنت میں، ابوہما فی الجنہ، ان کا باپ بھی جنت میں، عمتہما فی الجنہ، ان کی پھوپھیاں بھی جنت میں، ان کے چچا بھی جنت میں، ان کی پھوپھیاں بھی جنت میں، خالاتہما، ان کی خالائیں بھی جنت میں، اور من احبہما فی الجنت، سبحان اللہ، اور جو ان سب سے پیار کرے گا وہ بھی جنت میں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، تجھ سے جو بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا، تجھ سے جو پیار کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے نا، سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم، میری اس سے صلح ہے جس سے تم صلح کر لو، ان سب کو جو میں نے ابھی پڑھ کے آپ کو سنا ہے، اور میری اس سے جنگ ہے جس سے تمہاری جنگ ہو۔
تو یہ ایسی عالی شان حدیث ہے، میں نے اس لیے خود کتاب سے پڑھ کے سنائی، کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو، میں زبانی بھی سنا سکتا تھا، لیکن یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اس خاندان کی کہ قربان جاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ نے کیا اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ چاروں طرف جتنے رشتے ہیں وہ سب جنت میں ہیں۔ آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتے 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 یہاں لے آئے، ایسے رکھ لیا سینے پر، فرمایا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ حضرت علی رونے لگے، کہا جی میرا تو گھر پورا ہو گیا، میں تو راضی ہو گیا۔ آپ فرمایا علی میری امت تو اس سے بے وفائی کرے گی، کیا کرو گے؟ کہا جی میرا دین سلامت رہے گا۔ آپ نے کہا سلامت رہے گا؟ کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، دنیا کیا چیز، مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، مکڑی کا جالا ہے۔ یہ میں نے 3 الفاظ بنائے ہوئے ہیں۔ مچھر کا پر تو حدیث میں آتا ہے، باقی 2 میں نے جوڑے ہوئے ہیں۔ مچھر کا پر ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے، دار الغرور۔ مکڑی کا جالا ہے، وہ بھی کبیت العنکبوت آتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا پریشان ہونا؟ اگر جنت محفوظ، دین میرا محفوظ ہے تو سب کچھ محفوظ۔ یہ وہ خاندان ہے، اور یہ وہ واحد خاندان ہے جن کا نسب حضرت آدم تک چلتا ہے۔ چونکہ آج میں اللہ کے نبی کا نسب ہر بیان میں سناتا ہوں، آج چونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام موضوع سخن ہیں، تو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے ان کی عظمت کو بیان کیا ہے کہ یہ کیا ہستیاں ہیں، اور یہ ایک ہی حدیث ان کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ حدیثیں بھری پڑی ہیں، آپ گلی میں سے گزرے تو بچے کھیل رہے تھے، امام حسین علیہ السلام بھی کھیل رہے تھے، تو آپ نے ایسے ہاتھ بڑھائے، کہا پکڑو بھائی، یہ میرا پوتا ہے حسن، یوسف کا بیٹا، 4 سال میں چڑھا ہے، تو اس کے ساتھ میں کرتا ہوں، پکڑو۔ وہ آگے بھاگتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا دادا جو ہے نا وہ مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، تو میں بھی وہ ایسی ایکٹنگ کرتا ہوں، پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی۔ یہی کچھ میرے نبی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کر رہے تھے، پکڑو بھائی۔ وہ ادھر ہوتے تو آپ ادھر ہو جاتے، پکڑو، وہ پھر ادھر ہو جاتے، آپ کہتے پکڑو۔ آخر یہ کھیل کھیلتے کھیلتے عرش والا بھی دیکھ رہا تھا، 7 آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، اور مدینے کے لوگ اور بچے بھی دیکھ رہے تھے، مدینے کی دھرتی دیکھ رہی تھی۔ آخر آپ نے ایسے پکڑا اور یوں ہونٹوں کا بوسہ لیا یا ماتھے کا بوسہ لیا اور فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من احبہ، یا اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، کبھی دونوں کے بارے، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، وابغض من ابغضہما، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ۔ یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، امتحان کے لیے بنائی۔ جو لوگ اللہ کے منکر ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو پھر اللہ کدھر ہے؟ وہ قرآن پڑھیں تو انہیں پتہ لگے کہ اللہ کہتا میں نے آزمانا ہے، وہ زلزلو، اور ایسے کھڑکا کے رکھوں گا کہ تم پکار اٹھو گے یا اللہ تیری مدد کدھر ہے؟ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یا اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تو اللہ نے دنیا کو امتحان کے لیے ڈیزائن کیا ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے۔ یہ آئیڈیل ہوم ہوتا تو اہل بیت نہ ذبح ہوتے،
یزید ذبح ہوتا، شمر ذبح ہوتا، عمر بن سعد ذبح ہوتا، وہ بدبخت ذبح ہوتے، ابن زیاد ذبح ہوتا، زرع بن شریک تمیمی ذبح ہوتا، انس بن انس نخی ذبح ہوتا، خولہ بن یزید ذبح ہوتا۔ یہ وہ بڑے نام ہیں جو کوفیوں کی طرف سے سامنے جنگ کر رہے تھے۔ تو آج میں امام حسین علیہ السلام سے شروع کرتا ہوں۔ یہ کتنا عالی خاندان ہے۔ میں نے ایک ضلع کونسل ملتان سے نا تلمبے کا رجسٹر منگوایا تھا، جس میں ہمارے خاندان کے نام تھے، تو وہ 1874 سے ہے۔ اس سے اوپر ہم تو 500 سال سے وہاں ہیں تلمبا میں، ہماری حکومت رہی تلمبا میں، اس نے آ کے چھینی وہ رنجیت سنگھ نے 1818 میں، اس سے پہلے ہماری حکومت تھی۔ تو 1874 میں انگریزوں نے پہلا بندوبست کیا، تو وہاں سے لے کر 1947 تک وہ نام ہے، وہ 18 ہیں ٹوٹل۔ آگے پھر ہمارے نام چلتے ہیں، وہ وہاں نہیں ہے، تو میں وہ 18 نام یاد نہیں کر سکا، حالانکہ میرے پیو دادے پڑھا۔ ہمارے مراسیوں کو زیادہ یاد ہیں، وہ جو سرداریاں قائم سر بخت خیر، ان لوگوں کو سارے اکثر ہم سے زیادہ یاد ہوتے ہیں۔ تو اس گھر کے عشق و محبت میں نے 80 نام ہے آدم علیہ السلام تک، وہ اللہ کے نبی سے، لیکن میں 2 پیچھے آ رہا ہوں، 82۔ حسن حسین، زینب ام کلثوم، لیکن آج کا موضوع سخن حسین ہے، تو حسین بن فاطمہ، چونکہ یہ درجہ بڑا ہے مولا علی سے، درجہ یہ سلسلہ بڑا ہے کہ فاطمہ کے بعد محمد آتے ہیں، تو حسن حسین، زینب ام کلثوم بن فاطمہ بن محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن کموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ سرداریاں قائم اہل بیت دیاں، دیر آباد اہل بیت دے، اس ہمارے مراسی ہمیں آ کے کہتے ہیں سرداریاں قائم، بھلا کسی کی سرداری قائم رہی ہے؟ دیر آباد، بھلا کبھی کسی کے دیر آباد رہے ہیں؟ لیکن اہل بیت کے دیرے تو یہاں بھی آباد ہیں اور آگے بھی آباد ہیں۔ اس لیے میں روضہ مبارک پر گیا، حضرت جعفر علیہ السلام کے مزار پر گیا جو اردن میں ہے، تو جہاں بھی میں گیا اہل بیت کے دربار پر سلام پیش کرنے، تو میں کہتا جی میں آپ کا مراسی ہوں، آپ مجھے اپنا مراسی بنا لیں، کیونکہ میں نے اپنے مراسیوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، باقی سب زمینداروں نے یہ ختم کر دیا، لیکن میں نے آج بھی، میرا کئی لاکھ روپے ان پہ خرچ ہوتا ہے، میں کوئی اللہ مجھے فخر سے بچائے اس لیے نہیں، لیکن میں نسبت بتا رہا ہوں
کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مراسی بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر کا مراسی بننا چاہتا ہوں، تو میں اپنے مراسیوں پہ اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ رکھتا ہوں، آپ میرے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق ہاتھ رکھنا آخرت میں۔ تو پھر وہ وہاں ہوتے ہیں نا پولیس والے، تو وہ میں دل ہی دل میں کہتا ہوں، لیکن اب یہاں تو دکھا رہا ہوں، دیر آباد میرے نبی دے، دیر آباد علی دے، دیر آباد جعفر دے، دیر آباد فاطمہ دے، دیر آباد حسن دے، دیر آباد حسین دے، وہ جتنے نام مجھے آتے ہیں میں سارے گن کے، ان کے تو آباد ہی آباد ہیں۔ اللہ ان کی محبت دے، یہ بھی ذریعہ نجات۔ ایک ذرہ برابر بھی ان کی کمی آ گئی ہے، تقابل آ گیا۔ اب جب محرم شروع ہوا نا تو ایک بہت بڑا طبقہ یزید کا دفاع شروع کر دے گا۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں ان سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا واسطہ ہے، یزید کا دفاع نہ کرو، حسین کی مظلومیت بیان کرو، ان کا حق پہ شہید ہونا بیان کرو۔ یہ تو ایک خاص اہل بیت کو ایک مقام دینا تھا، تو ان کے لیے یہ سارا سٹیج سجایا میرے رب نے۔ اپنے نانا کے پاس پہنچانا تھا نا، اپنے دادا کے پاس پہنچانا تھا، تو پھر وہ ان گھاٹیوں سے گزار کر ہی وہاں پہنچ سکتے تھے۔ لیکن جتنی اللہ کا فضل ہے، مجھے اللہ تکبر سے بچائے، فخر سے بچائے، بڑے بول سے بچائے۔ وہ آدمی گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ حقیر ہو جاتا ہے جس کے اندر بڑائی کا ایک ذرہ بھی آ جائے، ایک ذرے کا کروڑواں حصہ بھی آ جائے۔ اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا بہت مجھے ذوق بھی تھا۔ میں نے چوتھی پانچ میرے ابا کی لائبریری تھی، اس میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سوانے پر ایک کتاب تھی، صادق حسین صدیق کی، مجھے نام بھی یاد۔ میں نے وہ پڑھنا شروع کی، وہ ناول کی شکل میں تھی، مجھے اتنی اچھی لگی کہ تاریخ میرے اندر اتر گئی۔ میں 5ویں پرائمری سے لے کر اب 70 سال سے اوپر ہو گیا ہوں، تاریخ پڑھنا میں نے نہیں چھوڑی۔ تو اللہ نے مجھے تاریخ پڑھنے کا ساری بڑی کتابوں کا موقع دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت امام حسین، یہی تو 3 شہزادے تھے جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، اور مروان نے تلوار نکالی تو کہا اچھا میں رات کو سوچنے کا موقع دو، تو راتوں رات سارے نکلے اور مکہ پہنچ گئے۔ ممبر پر بیٹھنا ہو تو اللہ مجھے توفیق دے کہ میں کوئی اپنی طرف سے کمی بیشی نہ کروں۔ ایسے شیعہ ذاکروں سے بھی کہتا ہوں، علماء سے بھی، شیعہ علماء سے بھی کہتا ہوں کہ اہل بیت کی شان ایسے نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچاؤ، اور ان دوستوں سے کہتا ہوں جو اتنی نہ گھٹاؤ کہ یزید کا دفاع کرنے لگ جاؤ۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامٌ، اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، ان کی شفاعت ہمارے لیے باعث بخشش اور مغفرت ہے۔ تو یہ اتنا بڑا خاندان ہے کہ آدم علیہ السلام تک ان کی پیڑھی چلتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا خلافت میرے بعد 30 سال ہے، اس کے بعد بادشاہت ہوگی رحمت والی۔ یہ حضرت معاویہ کی رضی اللہ عنہ کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر بادشاہت ہوگی کتے کی طرح کاٹ کھانے والی، یہ یزید کی ہے، اور یزید سے آگے جتنے بنو امیہ ہیں سوائے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے، اور پھر بنو عباس ہیں۔ یہ بنو عباس کو ذکر میں شیعہ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، صرف امام حسین کو بیان کرتے ہو، جتنے امام حسن کی اولاد پہ ظلم ہوئے ہیں اور جس بے دردی سے امام حسن شہید ہوئے ہیں اس کو بھی تو بیان کیا کرو۔ میں تو اس کو اللہ کے فضل سے بیان کرتا ہوں۔ ابو جعفر منصور بدبخت جو دوسرا عباسی خلیفہ تھا، پہلا عبداللہ الصفہ 132 ہجری میں، پھر وہ 4 سال بعد مر گیا، 32 سال کی عمر میں اس کو وہ ہو گیا چیچک۔ تو اس کا بھائی تھا ابو جعفر
منصور، نام اس کا عبداللہ تھا، وہ بنا۔ تو ایک وقت میں اس نے جب اہل بیت کی میٹنگ ہوئی تو سب نے حضرت حسن مثنیٰ، حضرت امام حسن کے بیٹے پوتے حسن مثنیٰ، کہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اگر ہم کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے امیر ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ زور دینے والا تھا ابو جعفر منصور کہ یہ ہمارے امیر ہوں۔ جب اللہ نے اہل بیت کو حکومت نہیں دینی تھی، یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے۔ 113 سال اثناعشری شیعہ نے اسلامی سلطنت پر حکومت کی، ایرانی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابو جعفر منصور دوسرا عباسی خلیفہ تھا، تو جب یہ خلیفہ بنا تو اس نے سب سے پہلے کہا اہل بیت کو پکڑو، اور خاص طور پر حسن مثنیٰ کو پکڑو کہ وہ میرا مد مقابل بنے گا۔ لشکر بھیجا، وہ شہید ہوئے، بہت بری طرح مدینے پہ حملہ کیا، اس میں ان کی شہادت ہوئی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے 16 پوتے پڑپوتے 16 ان کو لے کر بغداد آیا، اور ان میں جو سب سے حسین تھے اس نے جلاد کو حکم دیا اس کے سر پہ ڈنڈے مارو، تلوار نہیں، ڈنڈے مارتا گیا، کہتا زور سے مارو، آخر خون کے فوارے چھوٹنے لگے، کہتا اور زور سے مارو، اس کے حسن کو میں ملیہ میٹ کروں گا، یہاں تک کہ وہ اسی ڈنڈوں کی کربناک تکلیف میں انہوں نے شہادت کا جام پیا۔ اور باقی جو 16 تھے ان کے لیے ایک کمرہ بنوا کے اس کو ایئر ٹائٹ کر دیا، چاروں طرف سے ہوا بند کر دی، وہ 16 کے 16 اس میں دم گھٹ کے شہید ہو گئے۔ آفت صرف آل حسین پہ نہیں آئی، آفت آل حسن پر بھی بہت بڑی آئی ہے۔ مہدی نے امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا۔ مہدی جو تھا یہ ابو جعفر کا باپ تھا، بیٹا تھا مہدی، ان کو قید کر لیا۔ پھر عسیٰ ان تولیتم ان کیا ہے تقطعوا ارحامکم، یہ آیت پڑھ رہا تھا تو اس کو خیال آیا تو یہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کو بلایا اور فرمایا، اور کہنے لگا میرے خلاف بغاوت تو نہیں کرو، کہ مجھے تمہاری حکومت کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے ہمیں جو حکومت دی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے آپ تشریف لے جائیں۔ وہ 10 سال اس نے حکومت کی، اس کے بعد ہادی بنا، 1 سال کے بعد مر گیا۔ پھر ہارون بنا، ہارون نے 22 سال حکومت کی، اس بدبخت نے پھر امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لیا، اور وہیں قید خانے میں ان کا انتقال ہوا۔ تو انہوں نے 2 جملے لکھے جو ادب کا شاہکار ہیں۔ تھوڑا میرا عربی ذوق پتہ نہیں کہاں سے بن گیا، میرے اندر فطرتاً ذوق ہے، کیونکہ میرے والد بڑے شاعر تھے، زمیندار ہو کے شاعر تھے، کمال کی بات، اور بڑے فارسی کے، اردو کے، اور ادب ان کے اندر تھا، غالباً وہی رگ میرے اندر آئی ہے۔ مجھے حسن کلام کا اللہ پتہ بتا دیتا ہے۔ تو ایک جملہ ہارون رشید کو بھیجا، لا ينقضی عنی یوم البلا الا انقضى عنك یوم الرخاء حتى نفضی الى یوم لیس له الانقضاء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ فصاحت اہل بیت کو ہی حاصل ہے۔ تو کیا کہا کہ ہارون میری مصیبت کا جیسے ایک دن گزرتا ہے، تیری عیاشی کا بھی وہ دن گزر ہی جاتا ہے۔
جیسے تیری عیاشی کا دن گزر جاتا ہے، میری مصیبت کا بھی دن گزر ہی جاتا ہے، پھر ہم دونوں ایک دن ایسے دن میں داخل ہوں گے جو دن آئے گا تو صحیح پر گزرے گا نہیں۔ تو عباسی خاندان نے بھی اہل بیت پہ بڑا ظلم کیا، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی جو شہادت ہے 40 دن زہر سے تڑپتے رہے، 40 دن۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ امتحان نبیوں پہ آتا ہے، پھر جو جتنا نبوت کے قریب ہوتا ہے پھر ان پہ آتا ہے۔ تو سب سے زیادہ قریب یہی گھرانہ تھا۔ یہ آفت نہیں تھی، یہ مصیبت نہیں تھی، یہ امتحان عشق تھا۔ عاشق ہوں میں، عشق کماؤں میں، پتہ نہیں کتوں، یہ میری جانگلی زبان ہے، عاشق ہوں میں، عشق کماؤں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار الا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائیں نہ باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، پمیں 100 تلواراں کھنے کھنے برداشت کرے۔ سچا عشق حسین علی دا باہو، ایتھے گل مکاونی ہے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھننے۔ اللہ اکبر۔ واقعہ تو سب سنائیں گے۔ میدان جنگ سج گیا، جمعرات کو انہوں نے حملے کا ارادہ کیا۔ کوفیوں نے فرمایا آج کی رات مجھے سوچنے کا موقع دو۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، چلو ٹھیک ہے۔ عصر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے جمعرات کو خیمے کے باہر، تو اونگ آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگی۔ تو بہن زینب نے فرمایا یہ کوئی ہنسنے کا وقت ہے؟ موت سر پہ کھڑی۔ کہ بہن ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے ہیں، فرمایا بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا ہوں، جن کو لینے، واہ، سردار دو جہاں پہلے ہی آ کے کھڑے ہو گئے ہوں، وہ کیا ہستی ہوگی۔ پھر آپ نے رات کو سب کو جمع کیا، چراغ بجھا دیا کہ دیکھو میرے عزیزو، انہیں صرف میری طلب ہے، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم سے انہیں کوئی غرض نہیں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو سعید بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے، میں کوئی مطالعہ نہیں کیا، بس یہ حدیث میں نے خود جان بوجھ کے پڑھ کے سنائی تاکہ کوئی اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ سعید بن عبداللہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حسین یہ میری ایک جان ہے جو کل قربان ہو جائے، کاش میری 100 جانیں ہوتی، 100، اور میں ایک ایک جان کو تیرے آگے میں اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ ہم تیرا ساتھ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، تیرے ساتھ مریں گے، تیرے ساتھ اٹھیں گے۔ تو ایک اور کھڑے ہوئے شہزادے، کہنے لگے اوے اللہ کے بندو، واللہ لیس بیننا و بین الحور العین الا ان یقتل ہؤلاء فنعانقہن۔ وہ فرمانے لگے لوگوں خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کے درمیان بس اتنا فاصلہ ہے کہ یہ کوفی ہمیں آ کے قتل کریں اور جنت کی حوریں ہم سے معانقہ کریں۔ آج تو ہماری خوشی کا دن ہے۔ سوچ ہی تو بدلتی ہے نا، ارادے بھی اور قوت بھی۔ یہ 72 آدمی جانتے ہیں کہ ہم نے زندہ کوئی نہیں بچنا، آگے 4000 کا لشکر ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو صبح جب جنگ شروع ہوئی
تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نصیب جس کا بنا. حر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ تو ابن زیاد کے جرنیل بن کے آئے تھے امام حسین کا راستہ روکنے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی جنگ کرنے لگے ہیں تو اس نے عمر بن سعد سے پوچھا کہاں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اشرم و بشرہ، کہاں وہ عمر؟ نبیوں کی اولادیں گمراہ ہو گئیں تو وہ تو صحابی ہیں. کہنے لگے واقعی تم حسین سے لڑنے والے ہو؟ کہا ہاں. اچھا میں اپنے گھوڑے کو پانی پلا لوں؟ ان کو خواب و خیال میں نہیں تھا. ان کا پلا لو. انہیں ایڑ لگائی اور جا کر امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو روکا، آج آپ کی موت کا سبب میں بن رہا ہوں، تو آپ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی جان آپ سے پہلے قربان کروں گا. تو مسلم بن اوسج سب سے پہلے جو شہید ہوئے ان کا نام ہے مسلم بن اوسج. یہ اکیلے نکلے، آؤ بھائی میرے مقابلے. ان کے مقابلے میں کوئی 5 یا 6 آئے، انہوں نے سارے قتل کر دی. تو وہ شمر کہنے لگا یہ مرنے کے لیے آئے ہیں، ایک ایک لڑو گے تو یہ سب کو مار دیں گے، اکٹھے حملہ کرو. تو پہلے شہید ہیں مسلم بن اوسج رضی اللہ عنہ. اس کے بعد پھر جنہوں نے اپنا لوہا منوایا ان میں ہیں حر بن یزید رحمۃ اللہ علیہ اور زہیر بن القین رحمۃ اللہ علیہ اور حبیب بن مظاہر رحمۃ اللہ علیہ اور عباس صاحب علم رحمۃ اللہ علیہ. ویسے تو ہر ایک نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن انہوں نے دکھا دیا کہ کیسے جان دی جاتی ہے. جب حضرت حبیب بن زہیر بن قین گرے نا زخموں سے تو انہوں نے حضرت حسین کو تھاپڑا مارا. اقبل ہدیت ہادیم مہدیہ الیوم تلقى جدک النبیہ. مزہ نہیں آ گیا؟ آگے بڑھ حسین، تو ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے، ہدایت دینے والا بھی ہے، ہدایت یافتہ بھی ہے. وہ تیرے نانا تیرے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آگے بڑھ. اللہ اس انسانی تاریخ میں ایسا واقعہ کیفیت کے لحاظ سے نہیں واقع، کمیت عدد تعداد کے لحاظ سے تو بہت جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کسی جنگ میں اہل بیت کے 17 جوان ہوں اور اس میں حسین جیسی شخصیت ہو، یہ آدم سے لے کر آج اور آج سے قیامت تک بس ایک ہی دفعہ ہے. اور دیکھو پہلی چھری چلی حضرت اسماعیل پر، اللہ نے بچا لیے، نہیں چلنے دی. دوسری چھری چلنے کے لیے عبد المطلب نے چھری اٹھائی اپنے بیٹے عبداللہ پر جو ہمارے نبی کے والد تھے. تو وہ سب قریش نے مل کے 100 اونٹ قربانی میں دے کر ان کی جان کو بچا لی. چھری نے چلنا تو تھا کہ باغ کو پانی چاہیے، تو وہ حسین اور اہل بیت اور ان کے 70-72 ساتھی، ان پر اللہ نے چھری کو چلنے کا حکم دے دیا. ورنہ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر بدر والے فرشتے اتار دیتا تو اکیلے حسین ہی کافی ہو جاتا. اللہ نے مدد کے لیے فرشتے نہیں اتارے، اللہ نے ان کے خون کو میرے نبی کے باغ کا پانی بنایا. ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے انہوں نے، ان کی بوٹیوں کو میرے نبی کے باغ کی کھاد بنائے. ایک ایک کر کے سب کٹتے گئے حتیٰ کہ اہل بیت رہ گئے. تو پھر آپ کے بیٹے امام حسین کے بیٹے علی الاصغر علیہ السلام نے کہا بابا میں آپ کو مرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے اجازت دیں، میں پہلے جاتا ہوں. تو آپ نے کہا جاؤ بیٹا. تو وہ گئے اور نوجوان تھے، زیادہ عمر بھی نہیں تھی، ان کو چاروں طرف سے گھیر کے کوفیوں نے شہید کر دیا. تو
اس کے بعد آپ کے بیٹے علی الاصغر گئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت دے دی، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر اس کے بعد امام حسن کے بیٹے قاسم ان اہل بیت میں سب سے حسین تھے، ان کا چاچا مجھے اجازت دے، میں جاتا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، مدینے دا کتا بھی ہوئے تو ایسی جتی نہیں مارنے آئے، وہ اہل بیت پہ تلواریں چلا رہے تھے، وہ کیسے انسان تھے، بھیڑیے تھے، درندے تھے۔ سب سے جو ظالم درندہ ہے نا وہ بھیڑیا ہوتا ہے، شیر بھی نہیں، بھیڑیا۔ تو وہ خبیث کوئی بھیڑیے سے بھی سنگ دل تھے کہ اہل بیت کا خون بہا رہے ہیں۔ تو قاسم پہ تلوار لگی تو انہوں نے کہا یا عمّا، ہائے چچا۔ تو امام حسین علیہ السلام زخمی شیر کی طرف بھاگے اور کوفیوں کو دائیں بائیں اپنی تلوار سے ہٹاتے جب حضرت قاسم کے سرانے پہنچے تو ان کی ایڑیاں ایسے رگڑ کھا رہی تھیں اور آخری سانس تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے آنسو نکلے، کہا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے۔ یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے رسول کو جب پیش ہوں گے؟ تو ان کی میت کو اٹھایا کندھے پر، پیچھے لا کے علی اکبر علی اصغر کے ساتھ لٹا دیا۔ پھر حضرت امام حسن کے دوسرے بیٹے عبداللہ، انہوں نے اجازت مانگی، وہ بھی شہید ہو گئے، آپ ان کی لاش کو ڈھا کے رہے۔ پھر امام حسن کے تیسرے بیٹے ابو بکر رحمہ اللہ علیہ السلام، انہوں نے اجازت مانگی، وہ بھی جا کے شہید ہو گئے۔ پھر آپ کے بھائیوں کی باری آ گئی، عبداللہ بن علی، محمد بن علی، عثمان بن علی اور عباس بن علی اور حسین بن علی، 5 بچے مولا علی کے شہید ہوئے، جن میں سے امام حسین حضرت فاطمہ کے لال تھے، باقی آپ مولا علی کے اولاد تھے، سب اہل بیت تھے۔ ایسا عباس پانی لینے کے لیے نکلے، جب لڑتے بھڑتے خبیثوں نے پانی بند کیا ہوتا، مشکیزہ لے کر واپس لوٹے تو انہوں نے جس میں لٹکایا تھا انہوں نے وہ ہاتھ کاٹ دیا، انہوں نے ادھر میں لیا، انہوں نے وہ بھی کاٹ دی، انہوں نے اس کو ایسے دانتوں میں چبایا، ایسے 2 ٹکڑے کرتے۔ پھر حضرت مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن اور عبداللہ وہ شہید ہوئے۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے جعفر بن ابی طالب، عون، عبداللہ، محمد، تینوں شہید ہوئے۔ حیرت ہوتی، حیرت ہوتی۔ میں سب سے کہتا ہوں، پوری امت سے کہتا ہوں، اسوہ حسین نہیں اپناؤ گے تو نجات نہیں ہے۔ صرف محرم کے 10 دن کے لیے تو حسین ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، پوری زندگی کا نمونہ ہے۔ ان کی زندگی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، آج نہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں نہ سنی نماز پڑھتے، 12 دن ربیع الاول کے ڈول ڈمکے کر کے چلو جی بخشش ہو گئی، اور شیعہ رو دھو کے چلو جی بخشش ہو گئی۔ او میرے بھائی، او حسین نے کربلا میں نماز نہیں چھوڑ۔ جمعہ کا دن تھا نا، سورج ڈھلا تو ابھی زہیر جو شہید ہو گئے، میں نے پہلے بتایا، وہ ابھی زندہ تھے، ان کو بلایا، وہ آئے، کہا شمر سے کہو تھوڑی دیر جنگ روک دے، ہمیں نماز پڑھنے تھے۔
تو وہ آگے بڑھے اور شمر سے کہا جنگ روک دو، ہمیں نماز پڑھنی۔ اس نے کہا پڑھو یا نہ پڑھو ہماری تلوار چلے گی۔ تو ایک کوفی سردار، اس کا نام ہے حسین، سواد کے ساتھ، حسین بن نمیر، کہنے لگا تھوڑی تو نماز ویسے ہی قبول نہیں، اہل بیت کی قبول نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے آ کر کہا جی نماز کی چھٹی نہیں دے رہے۔ تو آپ نے فرمایا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ جب وہ فارغ ہو گئے ان سے کہا تم جنگ کرو، ان سے کہا تم نماز پڑھو۔ تو کیسے کوئی گنجائش سنی، شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کیسے کوئی گنجائش لیتا ہے کہ نماز چھوڑی جا سکتی ہے؟ نہیں چھوڑی جا سکتی۔ میرے نبی کے آخری الفاظ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اللہ کے واسطے جہالت سے نکلو، جہالت سے نکلو۔ وہ نماز کے بغیر کام نہیں بنتا، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ ورنہ امام حسین کو تو جنت کی بشارت مل چکی ہے جب وہ ماں کا دودھ پیتے تھے کہ حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ کربلا کی وجہ سے مقام نہیں ملا جنت کی سرداری، تو ماں کا دودھ پیتے مل گئی تھی جنت کی سرداری۔ اور پھر جمعرات کو عصر کے وقت اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا کہ میں آپ کو لینے کے لیے آ چکا ہوں، نہ پڑھ دے، نہیں چھوڑی، سب کو پیغام دیا ہے حسین سب کے ہیں۔ یہ تفریق پڑ گئی ہے، شیعہ سمجھتے ہیں اہل بیت صرف ہمارے ہیں، وہ سنیوں کے نہیں، وہ بھائی ہم سب کے ہیں، ہم سب کے ہیں۔ ان کی محبت کے بغیر کسی کی نجات نہیں۔ لیکن محبت کا مطلب اطاعت ہوتا ہے۔ سارا سال نماز نہ پڑھے اور 10 دن وہ رو پیٹ لے تو کیسے بخشش ہوگی؟ سارا سال نماز نہ پڑھے، 12 دن ڈھول بجا کے دیگاں چڑھا کے تے بخشش ہو جائے گی؟ کیسے ہو جائے گی؟ رسم و رواج کو دین بنایا ہے، کٹ مرنے کا نام اسلام ہے۔ آخر میں عبداللہ آپ کے رہ گئے، تیسرے بیٹے، تو آپ نے فرمایا مجھے عبداللہ ملا دو، 2 سال کے تھے۔ آخری وقت میں آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو دیکھ لوں، تو ان کو بلایا تو ایک بچی نے لا کے پکڑایا، ان کو یہاں بٹھایا، کا ماتھا چوما، پھر ان کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر سے حرملہ نے ایک تیر پھینکا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، ادھر ادھر چلا جاتا، سیدھا یہاں لگا اور گردن کے پار ہو گیا۔ تو بچہ یوں ہو گیا، ہائے بھی نہ کر سکا۔ یہاں امام علی نے ایسے دونوں لپ کر کے نا خون ان کا بھر لیا اور پھر یوں اچھالا کہ یا اللہ تو راضی ہے، سب کچھ قبول، جنت یوں ملتی ہے، تو راضی ہے تو سب قبول ہے، بل ان سے تو نے بدلہ لینا ہے میرا۔ اللہ نے بدلہ لے کے دکھایا، کوئی ایک خبیث بھی اپنی موت نہیں مرا، سب قتل ہوئے، سارے کے سارے قتل ہوئے۔ پھر شمر نے کہا اٹھو اور اس کو قتل کرو، تو اب بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو بھی نہیں پا رہے تھے، زخموں نے چور، 56 سال عمر تھی لیکن کوئی بدن کا حصہ خالی نہیں تھا۔ تو جو بھی نزدیک جائے اس کا ہاتھ کانپے واپس ہو جائے، پھر دوسرا جائے تو اس کا ہاتھ کانپے وہ واپس ہو جائے۔ تو شمر نے ان کو گالیاں نکالی گندی۔ تو زرع بن شریک تمیمی اس بدبخت کے حصے میں آئی یہ بدبختی، اس نے آپ کے سیدھے کندھے پر تلوار کا زوردار وار کیا، وہ اتنی طاقت سے کیا کہ آپ ایسے گرے پیچھے اس طرح۔ تو شمر کہنے لگا سر کاٹو، پھر جو آگے جائے تو وہ کانپنے لگ جائے۔ تو پھر سنان بن انس نخی، یہ
کئی شیعہ حضرات کو دھوکہ لگتا ہے، وہ حضرت انس بن مالک کا بیٹا بتاتے ہیں، نہیں، سنان بن انس نخعی، وہ قبیلہ نخع کا تھا۔ ایک طرف مالک اشتر ہیں، نخی ہیں، نخع قبیلے کے، اور مولا علی کی جان نثاروں میں سب سے پہلے نمبر پر، اور ایک طرف یہ سنان بن انس نخعی ہے، اس نے آپ کو ذبح کیا اور خولہ بن یزید کو سر پکڑا دیا، اور عمر بن سعد نے کہا سب کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لٹکا دو، سب کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لٹکا دیے۔ اور پھر کوفیوں نے خیمے لوٹ لیے، سامان لوٹ لیا، نبی کی بنات، ان کے خیمے لوٹے جا رہے۔ چھوٹے سے عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ ہے۔ عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ حسین سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ سر نیزوں پہ چڑھ گئے۔ خواتین کو کجاوے پہ نہیں بٹھایا، ننگے اونٹ پہ بٹھایا، ننگا اونٹ جس پہ بیٹھ کے سخت تکلیف ہوتی۔ میں نے اونٹ کی سواری بھی کی ہے، گھوڑے کی بھی کی ہے، گدھے کی بھی، خچر کی بھی۔ ابا جی رکھتے تھے جانور جب یہ سڑکیں پکی نہیں ہوتی تھی۔ خچر کی غالباً نہیں کی، لیکن گدھا، اونٹ، گھوڑا، یہ سارا۔ گھوڑ سواری تو سیکھی بھی تھی، ان تو خیر بھول گئی۔ تو ان کو ننگے اونٹوں پہ بٹھایا گیا، ان کو بے پرد ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ تو اس نے ایسے چھڑی اٹھائی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے منہ پہ ماری ایسے یہاں۔ تو وہاں ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، رونے لگے۔ ابن زیاد یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا، ورنہ تجھے بھی اس کے ساتھ ہی پار کر دیتا۔ ایسا ظالم خبیث۔ پھر کہنے لگا میں نے ایسا کٹا ہوا سر ہو اور چہرہ ایسے چمکتا ہو گلاب کی طرح میں نے آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور جب ابن زیاد کو قتل کیا مالک اشتر رحمہ اللہ کے بیٹے حضرت ابراہیم بن اشتر نے، ابراہیم بن مالک اشتر نے، تو اس کا کٹا ہوا سر مختار کے سامنے رکھا گیا۔ ایک دم آواز آئی، جا جا، وہ آیا کہ دیکھا اتنا سا سانپ تیزی سے آیا اور عبید اللہ کی ناک میں گھسا اور منہ سے نکل گیا، پھر ناک میں گھسا، پھر منہ سے نکل گیا، پھر گھسا، پھر نکل کے غائب ہو گیا۔ پورے مجمع پر خوف چھا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شور مچا، وہ آیا، جا، وہی سانپ، وہی کام کیا، 3 دفعہ اندر سے باہر، اندر سے باہر، اندر سے باہر، اور پھر غائب ہو گیا۔ تو آگے اس خبیث کے ساتھ قبر میں کیا حال ہوگا؟ میں جو حیرت ہوتی ہے، کم وقت تم نے قتل کر دیا تھا، سر کاٹنے کی کیا ضرورت؟ عزت سے دفن ہی کر دیتے۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے، (1704) میں، تو انگریزوں نے ان کو توپوں کی سلامی دی اور ان کے جنازے کو عزت کے ساتھ اٹھایا، اور ان کی قبر پر بھی ان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ یہ تو کافروں کا حال تھا،
ٹیپو سلطان کی دلیری اور بہادری کی انہوں نے ایسی قدر کی، حالانکہ وہ آخری چٹان تھے انگریزوں کے سامنے۔ جب وہ گرے تو ان کا آج ہندوستان ہمارا ہے، یہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا۔ تو ان خبیثوں نے سر کاٹے، جسموں کو دفن نہیں ہونے دیا۔ حیرت کی بات، اور سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑھا دی اور کوفے تک لے کر گئے ان سروں کو۔ تو جب حضرت زینب علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب شہزادوں کے دھڑ تھے اور سر نیزوں پر تھے، تو انہوں نے ایک مرثیہ کہا، واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء واہ محمدا واہ محمدا بناتک الصبایا وذریتک مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ اے محمد مصطفیٰ، اے محمد مصطفیٰ، آپ پر آسمان کا رب درود بھیجے اور آسمان کے فرشتے آپ پر درود بھیجیں۔ اے ہمارے نبی، اپنے حسین کو تو دیکھو۔ میں اس کا ترجمہ اپنے ذوق سے کرتا ہوں کہ آج حسین کی بارات ہے، اس نے اپنے لہو کے تاروں سے سرخ جوڑا پہنا ہو، اپنی بوٹیوں سے گلاب کا ہار اپنے گلے میں لٹکایا ہوا ہے۔ آج اس کی بارات جا رہی ہے، آج آپ کی بیٹیاں قید ہیں، آپ کی اولاد قتل ہے، اور ان کو کفن نہیں دینے دیا کوفیوں نے، تو ہوا کو جوش آیا، وہ اٹھی اور اس نے خاک کو اڑا کر ان کے جسموں کو چھپا کر انہیں کفن پہنا دی۔ پھر ان خبیثوں نے دمشق، کتنا لمبا سفر ہے، وہاں یہ سر گئے، سر امام حسین علیہ السلام کا سر اور بیٹیاں۔ وہاں آپ نے کہا، یزید تیری بیٹیاں تو پردے میں ہوں، تیری بیویاں نوکرانیاں تو پردے میں ہوں، اور نبی کی بیٹیاں بے پردہ ہوں، تم کیا جواب دو؟ ایک شامی کھڑا تھا، حضرت ام کلثوم کو دیکھ کر کہنے لگا، امیر المومنین یہ لڑکی مجھے دے دو باندھی۔ اس حد تک ان خبیثوں نے اس کمبخت کے ذمے تھا اس کا سر اڑا دیتے۔ کیسے لوگ یزید کا دفاع کر؟ وہ اتنا بڑا بادشاہ تھا، اس کے لیے عمر بن سعد، شمر ابن زیاد کو قتل کروانا کون سا مسئلہ تھا؟ 3-4 ہزار کے سر اڑانا کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ اس بدبخت نے کچھ بھی نہیں کہا، یہ اس کی رضامندی ہے۔ اگلے فیصلے تو اللہ نے کرنے ہیں، ہم نے تو جو پڑھا ہے اس کے مطابق، جو سمجھا ہے اس کے مطابق ہی بات کرنی۔ جب اس نے یہ کہا کہ یہ لڑکی مجھے دے دیں، تو زینب نے ان کو ایسے اپنے بازوں میں لے لی کہ تکفر بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ان فعلت کما قلت، تو نبی کی ملت اور دین سے خارج ہو جائے گا اگر تو نے اس بکواس کو دہرایا۔ تو نبی کی بیٹیوں کو کہتا باندھی بنا، تو اس وہ خبیث کہاں مر گیا تھا جس کے دربار میں وہ اکیلا، چلو او دتا سر لا دیندا، اسے ہکداتا سر لا دیندا، چلو وہ جی اس کی مصلحتیں تھیں، بادشاہوں کو مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ تو بادشاہ تھا، امیر المومنین نہیں تھا، بادشاہ تھا۔ 90 لاکھ مربع میل پہ اس کی حکومت تھی، 3000 کو مروانا کون سا بڑا مسئلہ تھا؟ اس کے داغ تو دھل جاتا اس کا۔ وہ بالکل بے گناہ نہیں ہے اس معاملے۔ تو میرے بھائیوں، یہ واقعہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے، لیکن میں اصل کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے محمدی بنو، حسینی بنو، شیعہ سنی سب جھوٹ بولتے ہیں،
شیعہ و سنی و رشوت سے کوئی باز نہیں آتا، شیعہ و سنی و دو نمبری سے باز کوئی نہیں آتا، شیعہ و سنی و دھوکہ دینے سے کوئی باز نہیں آتا۔ تو حسینیت کہاں گئی اور محمدیت کہاں گئی؟ من غش فلیس منا، میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کوئی میری بات بری لگی ہو تو اللہ کے واسطے معاف فرمائیں، کہ لوگوں کو عمل کی طرف متوجہ کریں۔ رولانا ذاکروں کا سب سے بڑا زور اس پہ ہوتا ہے کہ ہم نے رولانا ہے، تو لوگ روتے ہیں، ان کی عادت بنی ہوئی ہے، لیکن ان کو کسی عمل پہ تو لاؤ، سچائی پہ لاؤ، نماز پہ لاؤ، دیانتداری پہ لاؤ، والدین کی خدمت پہ لاؤ، محبت سے، نفرت سے بچاؤ، یہ جس سے وہ جنت ملتی ہے، صرف رونے سے تو نہیں ملتی۔ تو میری گزارش ہے اہل بیت کا جو حق ہے اس کے مطابق انہیں یاد کرو کہ اپنی زندگی پوری میرے نبی کے طریقے میں اور اہل بیت کی غلامی میں گزار دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور بچے کھیل رہے، تو سارے بچے ادھر ادھر ہو گئے، حضرت حسن کھڑے رہے، تو حضرت عمر ان کے پاس بیٹھ گئے، کہ تم نہیں بھاگے؟ کہ حل انت الا عبد ابی، تو میرے باپ کا غلام ہے، میں کیسے بھاگوں اللہ کے رسول؟ تو حضرت عمر زارو قطار رونے لگے، کہ بیٹا یہ گواہی قیامت کے دن دے دینا کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں، قیامت کے دن یہ گواہی دے دینا کہ میں آپ کے نانا کا غلام ہوں۔ تو میرے بھائیو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ اصل تو ہے کہ ہم حسینی بنیں، حسینی بننے سے تو بخشش ہوگی، باقی رواجی چیزوں سے کوئی بخشش نہیں ہوتی، نہ ربیع الاول کے جلوسوں سے، نہ محرم کے جلوسوں سے۔ حسینی بن کے دکھاؤ گے، کم از کم 4 کام کرو۔ ایک، نماز نہ چھوڑو، روزے نہ چھوڑو، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اور کسی کا دل نہ دکھاؤ، سب سے محبت کرو، اور اس کے ساتھ 4 کام اور میرے نبی نے بتایا کر لو تو جنت پکی ہے۔ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرنا، دھوکہ نہ دینا، ہمیشہ اوروں کے لیے باعث رحمت بننا، باعث تکلیف نہ بننا، ہمیشہ رزق حلال کمانا، حرام نہ کمانا۔ سارے شیعہ سنی سب 2 نمبری پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی فرق کوئی نہیں ہے، نہ کسی کو حسین یاد ہے، نہ کسی کو رسول اللہ یاد ہے، پیسہ آوے پیسہ آوے پیسہ آوے۔ اور آپ کو عجیب سناؤں، بات ختم کرتا ہوں۔ یزید تو کم وقت 39 سال کی عمر میں مر گیا، یا 41 سال، 3 سال 3.5 سال حکومت کی۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنا، کتنی عمر میں؟ 22 سال۔ 22 سال پاگل پن کی جوانی ہوتی ہے، اور سامنے حکومت کتنی ہے؟ 1 کروڑ مربع میل، 1 کروڑ مربع میل کی حکومت ہے۔ 40 دن حکومت کی، بنو امیہ کو جمع کیا، تو دیکھو بھائی، میرا باپ ظالم تھا اور اپنے ظلم و ستم لے کے قبر میں چلا گیا، میں اپنے باپ کے ظلم اپنے ذمے نہیں لے سکتا، جس حکومت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو دینی ہے دے دو، میں گھر جا رہا ہوں۔ تو بھائیو، میری التجا ہے، سب شیعہ سنی اہل بیت کو بیان کرو۔ صحابہ کو برا بھلا کہنے سے کوئی اہل بیت کی شان تو بڑی نہیں ہوتی، اور یزید کا دفاع کرنے سے جو اہل سنت یہ کام کر رہے ہیں ان کی شان بڑھے گی تو نہیں، گھٹے گی صحیح۔ کہ یہاں تک جو میں نے کانوں سے سنا کہ ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، یا آپس میں لڑکے
ایک دوسرے کو مار دیے۔ یہ ظلم اہل سنت بھی نہ کریں، اور یہ زیادتی ہمارے شیعہ بھائی بھی نہ کریں۔ مناقب اہل بیت بیان کریں، اور اس میں 10 دن کے بجائے 10 سال بھی لگے رہیں تو ختم نہیں ہوتے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔